اپنے سرزمین خیبر پختونخوا میں گھس کر تمہارے فوجیوں کا پتلونیں اتاریں گے انشاءاللہ۔ جنت سے ہم کسی معذرت کو سرا ایک منٹ، اس تمہارا اپنا سرزمین نہیں ہے، تمہارا اپنا سرزمین یہ ہمارا سرزمین ہے، ہمارا بابا و اجداد کا، ہمارا دادا کا سرزمین ہے، اور یہ کسی کا خیرات نہیں مانگتا ہے، اپنے بازو کے زور سے یہ سرزمین اپنے قبضہ یا رسانئی گورے نا امیر صاحب یا رسانئی و تعقیب مکنن تاسو فرهنگ رئیس دی سن جانا چیزی دی، ہم افغان مہاجرین کو نکالیں گے، افغان مہاجرین کو نکالیں گے۔ تو افغان مہاجرین کو آپ نے رکھا کہا ہے؟ 45 سال سے آپ نے صرف نہ افغان مہاجرین کے بلکہ پاکستانیوں کے چمڑا اتار دیا ہے، اس کا گوشت کھایا ہے، اس کا ہڈی رہ گیا ہے، اس کو بھی چوستا ہے۔ تو افغان مہاجرین تو دور کے بات ہے، صحیح آپ افغان مہاجرین کو نکال دے زبردستی، جتنا آپ مرضی، آپ کا مرضی ظلم کرے، آپ اپنے لوگوں پر ڈرون برسا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو عید رمضان میں شہید کر کے 11 پاکستانیوں کو آپ نے ڈرون مار کر کے اس کا گوشت اور ہڈی کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہے، تو آپ کا کوئی ترس نہیں آیا۔ لیکن ایک بات خیال میں رکھ لے کہ یہ افغان مہاجرین جب افغانستان آ جائے گا اور ہم اس کو سنبھال کر پھر یہ اپنے سرزمین خیبر پختونخوا میں گھس کر تمہارے فوجیوں کا پتلونیں اتاریں گے انشاءاللہ۔ جنت سے ہم کسی کو ایک منٹ، تمہارا اپنا سرزمین نہیں ہے، تمہارا اپنا سرزمین یہ ہمارا سرزمین ہے، ہمارا بابا و اجداد کا، ہمارا دادا کا سرزمین ہے، اور یہ کسی کا خیرات نہیں مانگتا ہے، اپنے بازو کے زور سے یہ سرزمین اپنے قبضے میں انشاءاللہ لائیں گے، اور گھس کر پتلونیں نکال کر یہ سرزمین اپنا حق تھا، اپنا حق ہے، اپنا حق رہیں گے۔ مہاجر وہ ہے جو اس کا نہ سرزمین ہے، نہ فوج ہے، نہ کوئی تاریخ ہے۔ جس سرزمین کا اتنا تاریخ نہ ہو کہ وہ اپنے مزائلوں پر اپنے قہرمانوں کا نام رکھ کر، یہ کون سا سرزمین ہے جو مزائل تم نے بنایا اس کا نام ابدالی اور غوری ہے؟ تمہارا کیا تاریخ ہے؟ 1965، 1977، 1975، 1973، 1977، تمہارے سارے تاریخ پتلوں نے اتار کے تاریخ بنایا ہے۔ دنیا کا واحد نمبر 1 فوج ہے جس نے میزائل بنایا ہے اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے، واحد فوج ہے جو ہمیشہ کے لیے اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے آپریشن کر رہا ہے، امریکہ سے ڈالر بٹور کر اپنے لوگوں کا گردنیں کاٹ دیتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے، کشمیر کو مسئلہ بنا کر سوات میں ڈرون بمبار کر رہا ہے، کشمیر کو تنازعہ بنا کر وزیرستان میں آپریشن کر رہا ہے، ہندوستان کو دشمن کہہ کر واگا بارڈر کھلا ہے، لیکن تورخم بارڈر رمضان کے مہینہ میں مریضوں بیماروں کے لیے بند ہے۔ میں اس لیے یہ بات اردو میں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا بولتا ہوں۔ لیکن دشمنی تمہارا انڈیا کے ساتھ، لیکن اٹیک آپ خوست اور سوات، وزیرستان اور لڑکانہ اور بلوچوں پر کر رہا ہے۔ دشمن تمہارا انڈیا ہے، اس کا پائلٹ آ کے پاکستانی سرزمین کو بموں سے اڑا کے آپ نے اس پائلٹ کو چائے پلا کر جہاز واپس نہیں لے کے گیا، اپنے جہاز چھوڑ دیا۔ اس پائلٹ کو آپ نے ڈر کی وجہ سے چائے پلا کر ہندوستان کے حوالے کیا 24 گھنٹے میں۔ وہ انٹرنیشنل قانون ہے، انٹرنیشنل قانون۔ ایک منٹ صبر کرو شیخ صاحب، لیکن آپ اسی وزیر اعظم کو جو پاکستان کو عزت دیا ہے، پاکستان کے وقار کے لیے کام کیا ہے، ورلڈ کپ جتوایا ہے، کینسر کی ہسپتال بنایا، اس نے آپ نے جیل میں رکھا ہے۔ ایک طرف انڈیا آرمی کے پائلٹ کو چائے پلا کر انڈیا کے حوالے کیا اور اپنے وزیر اعظم کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا ہے۔ صرف اعداد و شمار کے مطابق آپ کے فوج نے 20 سال میں 4 لاکھ پاکستانیوں کو سلاخہ کیا ہے، اس کو مروایا ہے، اس کے جیل کی سلاخوں کا پیچھے لگا ہے، دہشت گرد و فلان کے نام سے، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ نے بلوچوں کو مروایا اور جیل میں بھیجا ہے۔
ایک منٹ تمہارے ملک میں صبر کرو، تمہارے لوگ کنٹینر میں اس کو جلائے تو یہ خانہ جنگی جو ہوتا ہے نا، صبر کرو. بلوچوں کو مروا کے زندہ بدوش کیا ہے آپ نے، کوئی پتہ نہیں اس کا نہیں ہے. لیکن آپ کے 80 سال تاریخ میں آپ بتا دیں کہ آپ نے کون سا غیر ملکی کو مروایا ہے. ریمن ڈیوس نے اسلام آباد میں پاکستانیوں کو شہید کیا، اس کے ڈالر کے عوض نے آپ نے امریکائیوں کا حوالہ کیا ہے. آپ نے بیٹی کو، ایک ایٹمی طاقت عافیہ صدیقی کو امریکہ میں $5000 امریکائیوں کے اوپر بیچ دیا ہے. ریمن ڈیوس نے پاکستانیوں کے قتل کیا ہے. ایمل کانسی نے امریکائیوں کو قتل کیا ہے. آپ نے پیسوں کی خاطر ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا اور اس نے اس کو پھانسی کا سزا دے کر میت آپ کو بیچ دیا ہے. لیکن وہ تکرار ہو گیا. ریمن ڈیوس نے پاکستانیوں کو ہلاک کیا، تمہارے ملک میں کر دیا ہے. تم نے اس کے بجائے کہ اس کو پھانسی کے دار پہ چڑھا دے اس کو امریکہ کے حوالے کیا ہے. یہ تمہارا غیرت ہے. تم کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں یار؟ تمہارا تاریخ ادار کے ادار. ہر پاکستانی 66 لاکھ پاکستانی روپیہ مقروض ہے. پاکستانیوں نے کیا کہا ہے دال کا سوا کہ آپ اتنا مقروض ہے؟ تمہارے فوج کے جرنیل جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو امریکہ جاتا ہے. تمہارے چیف جسٹس جب ریٹائر ہو جاتا ہے امریکہ جاتا ہے. تمہارے وزیر اعظم چوری کر کے جب اس کا میعاد پورا ہو جاتا ہے، الیکشن میں ہار جاتا ہے تو وہ امریکہ جاتا ہے. امریکہ، یورپ، لندن میں پلاٹس زمینیں جزیرے خرید رہتا ہے. ایک غریب ملک جو اس کا ہر بندہ 66 لاکھ روپیہ مقروض ہو، اس کا جرنیل کا وردی اتارنے کا ہے. اس جرنیل کے گھر کو ٹخ کریں گے. یار تمہارے جرنلوں میں کیا غیرت ہے سوائے عمران خان؟ تمہارے سیاسون میں کیا غیرت ہے سوائے عمران خان؟ یہ ملک کو تم نے قبرستان بنایا ہے. جب کوئی پاکستانی مر جائے تو پاکستان آ جاتے، اس کو تدفین ہو جاتا ہے. مریم نواز کے ماں کدھر مر گیا؟ نواز شریف کے دادا کدھر مر گیا؟ بابا جونز کا جزیرہ بنایا تم نے. شرم کرو، کچھ حیا کرو. یہ ہمارا افغانی جب افغانستان آ جائے گا تو انشاءاللہ اس سیڈ افغانستان کا سرزمین چکلالا اور اٹک تک اور گوادر تک یہ ہمارا سرزمین ہے. اس لیے ہم کچھ نہیں کہتا ہے کہ چلو مڑا بسندر افغانی بھی رہتا ہے، پاکستانی بھی رہتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم تمہارے چیخیں نکالیں گے انشاءاللہ، تمہارے چیخیں نکالیں گے. امریکہ کو تو چھوڑ دے، سارے دنیا تمہارے سیڈ میں ہو جائے تو ہم گھس کر تمہارے پتلونے نکالیں گے. ہم ایک بات کے آدمی ہے، افغانی لوگ جو ہے گردن کاٹنے کا ماہر ہے. تم بے شک ایٹم بم بنا سکتا ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اپنے لوگوں پر کر سکتا ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہے تو میں انگلش میں بھی بات کر سکتا ہوں. واٹ از ہیرڈنگ؟ شرم کرو، کچھ حیا کرو. تمہارے فوج جب مظاہرین کے آمنے سامنے ہوتا ہے تو اپنی لوگوں کو گولی چلاتا ہے اور اس کو کنٹینروں میں دفنا کے اس کے لاشیں غائب کر دیتا ہے. یہی فوج جب ٹی ٹی پی اور بلوچ لبریشن کے ساتھ آمنے سامنے ہوتا ہے تو اپنے میتوں کو گدے پر لاتا ہے، اپنے لاشوں کو گدے کے اوپر لاتا ہے. یہ تمہارا غیرت ہے. تمہارے فوج جب امریکہ یا انگریز کے سامنے ہوتا ہے تو ان کا بوٹ پالش کر دیتا ہے. یہی فوج جب پاکستانیوں کے سامنے ہوتا ہے تو اس کو مار دیتا ہے، اس کو گلی کاٹ دیتا ہے، اس کو گرم سمار کر دیتا ہے. یہ تمہارے فوج کا حیثیت ہے. پاکستان کو نہ میں ایک ملک مانتا ہو، نہ ہم نے جب پاکستان بنا ہے ملک تسلیم کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے سرزمین پر یہ کالی کرتوتے قابض ہے. جب بھی ہمارے ہاتھ تھوڑا سا چل جائے گا تو دیکھ لے کہ ہم اسی کتور پتلونی نکالنے والے کو، یہ پتلون اتار کے ریکارڈ بنانے والوں کو کیسے گردنیں کاٹ لیں گے انشاءاللہ. افغانی ہمارا بھائی ہے، ہمارے آنگ ہے، وہ مہاجر نہیں ہے، وہ اپنے سرزمین پر رہتا ہے. لیکن تمہارا حشر وہ کریں گے جو بنگالیوں نے کیا، آپ اس کو شہزادے قرار دیں گے. عمران خان بھی آزاد ہو جائے گا. لیکن ایک بات ہے کہ ہمارا ایک میلو بھی ادھر ہے،
سرخ ٹوپی والا میلو اس کو بھی سبق سکھائیں گے. وہ میرا فارم کا غوائی ہے, اس کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بہت دور نہیں ہے. اگر یہ حالت تھا پاکستان میں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہاں بیچ دو, افغانیوں کو بیچ دو, کوئی مسئلہ نہیں. وہ ہمارا بھائی ہے, ہم اس کے لیے ایک روٹی کو آدھا کریں گے, آدھا ہم کھائیں گے آدھا وہ کھائے گا. لیکن اے بے شرم لوگ, تم اپنے لوگوں کے ساتھ تو انسانی سلوک کر لو. تم سوات, وزیرستان, باجوڑ اور بلوچ کو تو مت مارو ڈالروں کے خاطر. افغانی کو تو چھوڑو, وہ تو غیر ملکی ہے. سوات میں کیوں ڈرون حملہ ہوا ہے؟ بلوچ بہن بھائیوں کو کیوں جیلوں میں ڈال دیتا ہے, کیوں اس کو شہید کر دیتا ہے؟ وزیرستان کو کیوں مسمار کیا ہے 20 سال میں 3 دفعہ؟ وزیرستان کے لوگوں کا کاروبار, اس کا بزنس اور اس کے مارکیٹ ہے, اس کے گھر اور مسجدیں تمہارے ایک کالے کرتوت والے کرائے کا فوج نے مسمار کیا ہے. کیا قصور ہے؟ مائک بند کرو, روٹی خلاص, مائک بند کرو. تمہارے لال مسجد کا بہنوں کا کیا قصور تھا؟ تم نے اس کو 2006 میں شہید کیا, 2007 میں. قرآن کریموں کو حافظوں کو خون کے ساتھ ماتا مکرہ کا دا سے پیو سامان لگے, ماتا مکرہ کا. کس چیز کا موقع یار؟ اگر مجھے بھی تم موقع میں دے غیرت دو. ہوتا تو افغان ہمارے بھائی ہیں, ہم نے اس کو 30-40 سال رکھا ہے. 30 سال ہم نے اس کو عزت سے رکھا ہے. ابھی اپنے ملک کا بیوی کو نہیں رکھ سکتا ہے تو افغانیوں کو کیوں رکھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ الحمدللہ ہم نے اس کو عزت تم نے کہنا دیا, وہ اپنے سرزمین پر ہے. چلو اس مسئلے کو چھوڑ, گولی مارو. ایٹم بم ہے, نائٹروجن اور ہائیڈروجن بھی ہے, شاہین بھی ہے, حطب بھی ہے, اور کس وقت کام آ جائے گا میرا بھائی؟ وہ کس وقت کام آ جائے گا؟ یہ اسے آذربائیجان والی سے پتہ کرو, ارمینیا کے ساتھ جو جنگ تھا اس سے پتہ کرو کہ پاکستان ارمینیا اس کے ساتھ کتنا تعاون کیا ہے آذربائیجان کو. پھر انڈیا سے پوچھو کہ پاکستانی فوج کیا ہے, اسرائیل سے پوچھو. 21 دن کے لیے کام آ جاتا ہے یار. یہ اس دن کے لیے جب جنگ ہو جاتا ہے پھر کام آتا ہے انشاءاللہ. مارو مارو مارو, ډوزې مارو. آیاتا نن د په هغه کې زما مایک بند کړو, مایک له بند کړو, خبرې ټولې د وکړي, ما ته مو کم نه راکړي. یاره حیات وروره نوې نن مې ژبه فرجي شوې وه, په اردو مې رانه خبرې وشولې. انډرسټینډ اردو کې داسې ضربه دا ورکړه, خو موږ ته هم لږه مکرره کوه. اردو د جنرال صاحب څنګه اردو وایي؟ پښتو کې هم ضربه درکړمه که چېرې ته مړ شې. نه پښتو کې به داسې ضربه درکړمه چې خوا چې برابر ده کړم. خوا چې زه دنه پوښتنه کوم چې پاکستان ملت مو د 2 نسلونو کلمې په دالو ورستې کړې, دا 6 لکه روپۍ ولې هر پاکستانی قرضدار؟ دالو نه خبر دال څونه قیمت دی, دال خو غوښې نه ګران دی, دال خو پروتین دی, ډیر قیمت دی. قسم په خدای د ما غواګانې دال نه خوري. تا غواګانې دال څه کوي؟ دال خو غواګانې دال څنګه وخوري؟ دا څه ساده سړی یم. وہ دال خو باید نواز شریف وخوري, زرداری وخوري, مریم نوازی وخوري.